یہ تو میں ڈالی. اب جب لینکس آیا, لینکس سرورز آئے, ٹھیک ہے, اٹ میڈ دا ہول ورلڈ کولیبریٹو. لینکس ایک بندے نے اسٹارٹ کیا تھا, اس نے کمپیوٹر پروگرام لکھا تھا, نارمل کمپیوٹر پروگرام, ٹھیک ہے, اور اس نے اس کو شیئر کیا لوگوں کے ساتھ کہ یار آپ لوگ بتاؤ ہاؤ کین آئی امپروو دس پروڈکٹ اینڈ ہیلپ دا ورلڈ ٹو بیکم اے بیٹر پلیس. مینی انجینئرز, مینی ڈیولپرس اراؤنڈ دا ورلڈ کولیبریٹو ٹوگیدر, ٹھیک ہے, انہوں نے ساروں نے کولیبریٹ کیا اور اس کو ایک سکسیس بنایا, اور آج وہ ہمارے سامنے ہے لینکس سرورز جو بیک اینڈ ہے کلاؤڈ کا. اب میں بات کر رہا تھا کہ کسی اور کا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, تو اس کمپیوٹر کے اندر جو او ایس چل رہا ہے وہ لینکس ہے. جو کلاؤڈ کی دنیا ہے نا, اس کا کرسٹ سمجھنے کے لیے یہ نیٹورکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو روبوٹکس کی طرف میں آخر میں آنا چاہوں گا. میں ایک بلڈ اپ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھ آئے کہ روبوٹکس کیا چیز ہے, وہ ایک الگ سیپریٹ ٹاپک ہے. کلاؤڈ کیا ہے وہ ایک سیپریٹ ہے, اور ان کو آپس میں جو جوڑا گیا ہے وہ کس لیے جوڑا گیا ہے اور وہ کیسے ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو اب اس میں آیا ہوا تھا, بات ہم کر رہے تھے لینکس سرورز. ٹھیک, لینکس سرورز کی اگر ہم بات کریں تو ایک اوپن سورس کمیونٹی بن گئی. ہر کوئی اپنا آئیڈیا لے کے آتا تھا. ایک سیکیورٹی پیچ ہو گیا, کوئی سیکیورٹی لوپ ہول نظر آ گیا, کسی کو کہتا جی یہ فکس ہے, اس کو اپروو کر دیں. دیر از اے ہول ورلڈ کالڈ گٹ ہب, ٹھیک ہے, اور گٹ ہب کی بنیاد بھی لائنس ٹارولز نے جو ہے وہ رکھی تھی, اور سی کے جو اونر ہیں, جو سی لینگویج کے اونر, ان کے ساتھ بھی. اب یہ جو چیزیں بلڈ اپ ہوئی ہیں یہ ساری کولیبریٹیو لرننگ کے لیے ہوئی ہیں. اس میں ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں اکیلے کسی نے کچھ نہیں پڑھا آج تک جو ہے کہہ لیں کہ اگر کوئی دنیا میں آگے بڑھ پایا ہے نا تو وہ کمیونٹیز کی وجہ سے, ٹیم ورک کی وجہ سے. تو آپ جتنے بھی چیتے ہو نا اکیلے, اگر آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو آپ آگے کہیں نہیں جا سکتے. ایک تو یہ بات ہو. تو لینکس جب آیا اس طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا. اب ہر جگہ کلاؤڈ سرورز جو ہیں وہ لینکس پہ چل رہے ہیں. ریزن بینگ کہ وہ ان کے پاس انہوں نے اوپن سورس رکھا, اس کو کوئی لائسنس کی, اور وہ میک جس طرح کہتا ہے کہ بھائی ہمارا یوز نہ کرے, ہم سے اوپن سورس رکھا. ٹھیک ہے, میک obviously ایک سکسیس ہوا ہے, ایک ہم لیکچر, لیکن جو لینکس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلاؤڈ جو ہمارے پاس انوائرمنٹ تھی وہ جو ہے وہ لینکس کی وجہ سے ایگزسٹ کر پائی, کیونکہ ہم اس پہ جا کے ڈیولپمنٹ اپنی مرضی کے پیچ ایون جو ہمارا اینڈرائڈ فونس ہیں دے یوزنگ لینکس. آئی ایم شیور یو مائٹ آل نو کہ جو نا آلریڈی ماشاء اللہ آپ لوگ چیمپئن لوگ ہیں یو ٹی میں, آپ اگر پڑھ رہے ہیں اور اس سے باہر بھی ہیں. ٹیک میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے, کلاؤڈ اینڈ روبوٹکس میں انٹرسٹ ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ لینکس کتنا امپورٹنٹ ہے. لینکس جو ہے وہ ایک کمانڈ لائن ٹول سے شروع ہوا تھا. کمانڈ لائن کیا ہوتا ہے جی, اگر میں نے کسی ڈائریکٹری میں بھی موو ہونا ہے تو میں سی ڈی چینج ڈائریکٹری کمانڈ ٹائپ کروں گا تو مجھے دوسری ڈائریکٹری میں لے کے جائے گا. نائدر کہ میں جو ہے اس طرح جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ایک ماؤس اسکرول کرتے ہوئے جس طرح ونڈوز پہ ہم کرتے ہیں, we don't do that in Linux. ٹھیک ہے, اپیرنٹلی اوبنٹو نے ایک GUI دے دیا ہے, بٹ اسٹل ٹو اوائڈ دا فیکٹ کہ ہمیں ایک GUI اس پہ بھی پروز اینڈ کونس ہیں. کمانڈ لائن کے سیکورٹی پرسپیکٹو سے, پاور کے پرسپیکٹو سے ہمیں کافی چیزیں مل جاتی ہیں. آل ان آل لینکس پہ کافی بات ہو گئی ہے, تو میں اب اس پہ موو آن کرنا چاہوں گا. اب بات آتی ہے, ہم نے ویئر کی بھی بات کر لی ہے, وٹ, وائی اینڈ ویئر. ٹھیک ہے نا, کلاؤڈ کیا ہے, کیوں بنایا گیا ہے, اور کہاں ہے, یہ ہمیں پتہ چلا. اب اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو کمپنیز ہیں, جس طرح میں پہلے بات کرنے لگا تھا, دیر آر کمپنیز that are saying use our data centers. ٹھیک ہے, ہم نے انفراسٹرکچر بنائے ہوئے پوری دنیا میں, ڈپلوائے کیے ہوئے, سروسز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں, ہمارے پاس سپورٹ ٹیمز بیٹھی ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے 24 آورس. آپ ہمیں اپنا ڈیٹا دے دو, ٹھیک ہے, ہم ریزائڈ کریں گے اس کو. آپ کو ٹینشن ضرورت نہیں ہے کہ اگر مجھے ایک اور بندے کو, فار انسٹنس میرا نام مہدی ہے اور مجھے عبداللہ کو ایک لیپ ٹاپ دینا ہے یا مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے, تو مجھے اس کو ایک لیپ ٹاپ دینا پڑے گا. مجھے اس کو کہنا پڑے گا یار یہ لو یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے, ہم اس سے کمیونیکیٹ کیا کریں. ہم نے اس چیز کو جو ہے obviously ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور اس میں کیا ہے انوالومنٹ, ایک لیپ ٹاپ کی خرچہ. ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ کو انٹرنیٹ بھی چاہیے, سارا کچھ وہ میں نے مینیج کرنا ہے, کیونکہ میں عبداللہ کو فار انسٹنس مینیج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ٹیم لیڈ ہوں عبداللہ. تو اس سب میں میرے خرچہ کتنا ہو رہا ہے, پھر مجھے ایک چھت چاہیے ہوگی جس کے نیچے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے پھر ہمیں اگر کم اور امپلائیز کو جو ہے رکھنا ہے, ریکروٹ کرنا ہے, we will need more space. ٹھیک ہے, دیٹ از ون تھنگ کہ آپ کو اگر صرف کسی کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے یا ٹیم بڑھانی ہے
you need a laptop and you need all the infrastructure to work on. To move forward with it, हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हम अपना डेटा रिजाइड कर सकें ऐसी जगह पे जो हमें इतना चार्ज ना करे जितना हम अपना एक पूरा का पूरा कमरे का बराबर डेटा सेंटर खड़ा कर दें स्टोरेज, सिर्फ स्टोरेज के पर्पसेस के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम एक ऐसा सोल्यूशन देखते, ऐसे सोल्यूशन की तरफ जाते कि हम चलो डाटा की सिक्योरिटी वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होती है कि भाई मैं अपना डाटा, मेरी तस्वीरें, मेरी फैमिली की तस्वीरें, मेरा कुछ भी सेंसिटिव डाटा, मेरी कंपनी का डाटा किसी ऐसी जगह चला जाए और जिसका मुझे पता ही नहीं है कि वो दुनिया में किस कोने में है और उसका एक्सेस किस किस को है. तो ये कुछ कॉन्स थे जिसकी वजह से जो पब्लिक क्लाउड है, हम क्लाउड मॉडल्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो पब्लिक क्लाउड है जो दुनिया के लिए अवेलेबल है, उसकी कोई सिक्योरिटी का हमें कुछ नहीं पता. हम अनअवेयर हैं कि हाउ डज इट वर्क इन द बैक एंड, बट वी स्टिल बिलीविंग इन इट कि यार हमारा डाटा पड़ा हुआ है, हमारे मोबाइल पे नज़र आ रहा है तो नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं होता, वो शेयर हुआ होता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका डाटा किसी और के कंप्यूटर में पड़ा है, वो सर्वर की शक्ल में होगा, उस पर ओएस होगा, किसी का है या ना है वो एक बात की बात है. वो इंक्रिप्टेड डाटा होता है आपका, ज़रूरी नहीं है. हाँ, जो कंपनीज ओन करती हैं आपका मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप्स, दे हैव एवरी एक्सेस टू योर डाटा. डेटा की इंटेग्रिटी का एक सवाल पैदा हुआ था जिसकी वजह से क्लाउड जो है वो बूम कर नहीं पा रहा था. जो है कहते हैं ना कि एक बर्स्ट करना, एक मार्केट में घुसना, वो नहीं कर पा रहे थे. और जो ऑन प्रेम सोल्यूशन थे, इवन टेराडाटा जैसे मैंने कहा कि ऑन प्रेम सोल्यूशन था, और ये सब कहते थे कि यार हमारी परफॉर्मेंस, हमारा डाटा, हम सिक्योरिटी, हम क्योंकि जिम्मेदार हैं, हम कस्टमर को पिच करेंगे कि आपका डाटा हमारे पास आएगा, हम उस पर एनालिसिस करेंगे, उससे आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बट एट द सेम टाइम इट विल बी सिक्योर. ठीक है, हम किसी से आपका डाटा शेयर नहीं करेंगे. विद क्लाउड there are so many servers around the world and the data is being shared with also the fact that there is availability and scalability functionality of cloud. ठीक है, क्लाउड कहता है आपका डाटा हर वक्त अवेलेबल रहेगा. मेरा अगर लैपटॉप उड़ भी गया है तो मेरा डाटा गया. मेरा फॉर इंस्टेंस मेरे घर पर डाटा मैंने अपने मोबाइल या लैपटॉप पे रखा हुआ है, चोरी हो गया, ठीक है, गन पॉइंट मुझे ऑफन हो जाता है. ना करे किसी के साथ, अल्लाह करे कि हो, लेकिन हो जाता है. चलो एक एस्पेक्ट बताया मैंने कि चोरी हो गई, मोबाइल गया, डाटा गया. ठीक है, क्लाउड क्या कहता है कि जी आपके डाटा को हम कहीं जाने भी नहीं देंगे और डाउन टाइम भी नहीं आने देंगे. हम 1 मिनट का भी डाटा आपको जो है, इतना सा भी कह लें कि 1 मिनट का भी गैप नहीं आएगा कि आपका डाटा, अगर मैंने एक फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप डाउन हुआ और मेरी आंखों को पता भी नहीं चला कि लैपटॉप डाउन हो गया और मेरे सामने एक और नई स्क्रीन खड़ी हो गई. So there are so many applications of cloud that pitched in and actually merged into the market because of the fact that it is so available, it is so scalable. ठीक है, उस पर रिलायबिलिटी आप इतनी रख सकते हो कि आपको टेंशन जो दिमागी होती है कि यार मेरा फॉर इंस्टेंस डाटा सेंटर आपका अपने पाकिस्तान में खुला है, उसकी लोड शेडिंग हो गई है, ठीक है, उसको किसी ने आग लगा दी है, कोई में आके दुश्मनी में आके, तो वो आप किधर जाओगे. तो ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट जो एड की हैं क्लाउड में, जिसकी वजह से क्लाउड मार्केट में बर्स्ट हो सका. फिर क्लाउड ने कहा हम लोग को टेंशन है सिक्योरिटी की, हम पब्लिक क्लाउड को छोड़ के वी विल गो टू प्राइवेट एंड हाइब्रिड मॉडल्स. मीनिंग प्राइवेट ये हो गया कि आपका जो डाटा सेंटर है, ठीक है, वो आप रखोगे, हम मैनेज करेंगे उसको, हम डाटा मैनेज करेंगे आपके प्राइवेट क्लाउड में, प्राइवेट कह देंगे उसको. ठीक है, किसी को एक्सेस नहीं होगा थर्ड पार्टी को, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉयज़ को और हम. हाइब्रिड मॉडल क्या था जी? हाइब्रिड मॉडल उन्होंने ये बनाया कि आप थोड़ा सा डाटा अपने पास रखो जो सिक्योर रखना है आपको. ठीक है, फॉर इंस्टेंस बैंक डिटेल्स आपकी किसी बैंक की पड़ी हुई है, कस्टमर्स की पड़ी हुई है, और आप चाहते हो कि वो किसी के साथ शेयर ना हो, आप वो रखो. आप क्लाउड को लेवरेज करो एनालिटिक्स के लिए, आप क्लाउड को लेवरेज करो अवेलेबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए. अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स से रीच आउट हो रही है, बहुत सारे कस्टमर्स इकट्ठा एक टाइम पे आपको पिंग कर रहे हैं कि यार ये मुझे रिक्वेस्ट है, फॉर इंस्टेंस google.com पे पर सेकंड गिजिलियन में शायद काउंट भी नहीं होगा गूगल के पास खुद भी कि कितनी रिक्वेस्ट आती हैं उनके सर्वर्स पे टू फैच इंफॉर्मेशन. दैट इज बीइंग हैंडल्ड ऑल बाय क्लाउड. उसमें आपको मिली सेकेंड्स में रिपोर्ट वापस मिल जाती है. ठीक है, ऑल through the data being sent via the internet and the functionality of cloud. हाइब्रिड उन्होंने कहा जी आप थोड़ा सा रखो, थोड़ा हमें दे दो, हम कोलैबोरेट कर लेते हैं. ये 3 मॉडल्स इन्होंने एक बना लिए. ठीक है, इसमें और भी नेटवर्क मॉडल्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा डिटेल्स में. अब हमें काफ़ी हद तक क्लाउड की समझ आ गई. क्लाउड पे
انفراسٹرکچر لے جانے کے لیے کیا کیا جائے. اب ہمیں اپنا فار انسٹنس میں نے کلاؤڈ کھڑا کرنا ہے, میں نے اپنا امیزون ویب سروسز کو کہنا جی میں ٹھیک ہے سیکورٹی پہ سارا تو میں یقین رکھتا ہوں, تم نہیں کچھ کرتے میرے ڈاٹا کے ساتھ, میں کہا ہوا کہ سیکورٹی ایس ایل اے سائن کیا جو ہے نا سروس لیول اگریمنٹ ایک سائن ہوتا ہے جس میں آپ کی انفارمیشن کے اوپر وعدہ کیا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی, اس کو ڈیپریشیٹ نہیں کر سکتا, اس کو آپ کے علاوہ نہیں سکتا, چینج نہیں کر سکتا, ماڈیفائی. تو اس چیز کو ہم نے لے کر آئے اس پوائنٹ تک کہ ہمارے پاس پبلک کلاؤڈ کی طرف اب چیزیں موو ہونا چاہیے. موو کیسے کرنا ہے وہ ایک ڈسکشن. یہاں تک آپ کو کوئی کلاؤڈ سے ریلیٹڈ, لینکس سرور سے ریلیٹڈ, پبلک جو ماڈلس ہیں اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہو تو پلیز اسپیک اپ. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ اگر کسی کا بھی کوشچن ہے وہ چیٹ باکس میں لکھ دے یا مائک میوٹ ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے سے. یس یس شیور, آپ مجھ سے چیٹ پہ پوچھیں, پنگ کر کے پوچھیں, اپنے اسکرین کھول کے مائک فون ہٹا کے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کوشچنس بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہوں اگر ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میرے خیال میں ایوری تھنگ از کلیئرڈ اپ ٹل ناؤ. آئی ایم ڈوئنگ گڈ. میں بور تو نہیں رہا آپ لوگوں کو بول کے. میں چاہ رہا تھا کہ اس چیز میں انٹریکٹیو اسی طرح کروں کہ میں آپ سے کوشچنس لیتا رہا ہوں, آپ لوگوں سے انپٹ لیتا رہا ہوں. میں جاننا چاہوں گا till what extent do you guys have knowledge of cloud given by your university or institute. آپ لوگوں کو کتنی نالج اس چیز پہ آلریڈی ہے, کلاؤڈ کیا ہے, کلاؤڈ کمپنیز کیا ہیں, ایٹ لیسٹ نام پتہ ہو, مائکروسافٹ ایزیور, ٹھیک ہے, اے ڈبلیو ایس, امیزون ویب سروسز, گوگل کلاؤڈ. تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر آپ کی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کیا انپٹ ملا گیا ابھی تک؟ کوئی آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی ریسرچ ڈن آن سچ ٹاپکس, یا آپ نے آؤٹ آف انٹرسٹ کچھ پڑھا ہو؟ کچھ بھی ہو پلیز ایڈ کریں. میں جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو انٹرسٹ کلاؤڈ میں. ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے اینڈ سے کیا کیا سوائے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے, اور آپ کے انسٹیٹیوٹ کتنا ہیلپ کر رہا ہے اس چیز میں؟ Anyone? جی مودر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میں نے ابھی مائکروسافٹ لرن اسٹوڈنٹ جوائن کیا تھا, تو کیا میں الفا رینک پہنچ گیا وہاں پہ. آپ کی بریک اب ہوگی. بیٹا کے لیے ایزور کی جو ویب سروسز ہے ان کو ہم نے انٹروڈیوس کروانا ہے. ہاں ہاں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایز اے میکٹرونک انجینئر میں کس ڈومین کو پکڑ سکتا ہوں ایزور کی, اور اسے سیکھنے کے لیے کیا پروسیجر بڑا ہوگا. اچھا. فرسٹ کوشچن جی کہ, اور ایک آخری کوشچن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ اسکل سیکھیں جس کو میں آگے ایز اے فری لانسنگ یا تک کہ میں کچھ اگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں بعد میں کچھ انکم بھی کما سکتا ہوں, کیونکہ مجھے ابھی اندازہ نہیں کلاؤڈ کے کس ڈومین میں کام کرنے میں کتنا ہم لوگ کما سکتے ہیں, کہ ایز ہم اسے اگر ہم اسے کیریئر لے کے چلے تو ہم اسے لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بہت یہ میرے کوشچن. آپ نے پوچھا. تھینک یو فار یور انٹرسٹ. اس میں آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ ایزور ایپ میں آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, آپ نے اس پہ ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے نا, کہ آپ نے ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے, اپنا ڈیٹا کس طرح ریزائڈ کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک آنسر بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس پہ ایک ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے, یا آپ کو اپنا کس طرح کا ڈیٹا آپ چاہ رہے ہیں؟ کین آئی ایڈ سم تھنگ مہدی بھائی؟ ہاں ہاں شور. ایکچولی مودب کا جو کوشچن ہے نا, بیسیکلی وی آل آر فرام بیک گراؤنڈ آف الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکاٹرونکس انجینئرنگ. وی بیسیکلی اچھا اسٹڈیڈ اباؤٹ الیکٹرانکس اینڈ روبوٹکس, مائکرو کنٹرولرس بیسیکلی. سو ہم رائٹ. آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کلاؤڈ, جس طرح آپ نے کہا ڈیٹا ہمارے پاس ملٹیپل لوکیشنس پہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے, تو اس کو ہم کلاؤڈ کے ڈومین میں کیسے, روبوٹکس کے ڈومین میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یا مائکرو رائٹ. کنٹرولرس کے اندر کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے آئی ہمیں تھنک کیا تو بینیفٹ میرا ملے. نیٹ ورک ایشو آ گیا تھا, اس کی وجہ سے میری آواز طریقے سے. اچھا میں یہ کہہ رہا کہ لائک اب میں ایک میکاٹرونکس انجینئر ہوں, تو میرا جو شوق ہے وہ آئی او ٹی کے اندر کافی زیادہ ہے. اچھا ایک تو یہ ڈومین ہے, اور دوسرا اگر کوئی اور ڈومین ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ جو اچھی جا سکتی ہے اور جس پہ ہمیں فوکس کرنا رائٹ. چاہیے. تھینک یو عبداللہ اینڈ مودب آپ کے انپٹ کے لیے. میں اس چیز کو کلاؤڈ اور روبوٹکس کی طرف ضرور لے کے آؤں گا, اور اس میں یہ سب سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو آٹومیشن, میں آپ کو بز ورڈس جو ہم سن رہے ہیں مارکیٹ میں, جو سروسز یا جو
چیزیں جو آگے چل کے ہمیں آئی ٹی میں کام آ رہی ہیں, کلاؤڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ ہے, آپ کی جو آ جاتی ہے مشین لرننگ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ڈیٹا سائنس ہے, ڈیٹا انالیٹکس ہے, ڈیٹا انفارمیشن کی جو انفوسیک آ جاتی ہے, آپ کو انفارمیشن سیکورٹی آ جاتی ہے. دیز آر سم فیلڈس جو کہ کبھی دیر نیور اینڈنگ, ٹھیک ہے, جب تک ڈیٹا ہے, جب تک دنیا ہے آئی ٹی کی اور دنیا ہے ایگزسٹ کر رہی ہے, یہ چیزیں رہیں گی. آپ لوگ کو جو اگر آپ میکاٹرونک انجینئر ہیں, وچ از گریٹ کہ آپ لوگ اس چیز میں پاکستان اس چیز پہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور کلاؤڈ اور روبوٹکس کو پارٹ بنا رہے ہیں. اب اس میں نا آپ کے پاس میرا تھیسس ایک چل رہا ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا. میں اس سے پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو روبوٹس ہیں نا, ابھی میں چلیں اس چیز کو کلاؤڈ سے ہٹ کے تھوڑا سا روبوٹس کی طرف لے کر آتا ہوں اس چیز کو. آپ کی جو میکاٹرونکس جو فیلڈ ہے اس میں ہمارے پاس جو روبوٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی وہی سارے مسائل ہیں جو آپ لوگ کے ایز اے ہیومن. کیسے کہ ہم کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں نا جب, تو ہمیں انٹرنیٹ اور کلاؤڈ چاہیے. سملرلی روبوٹس کے ساتھ بھی یہی سینیریو ہے. اب میں آپ کو ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا جو روبوٹکس نے جو وٹ وائی اینڈ ویئر جو ہے نا, آپ لوگوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک بگر پکچر دے, جس طرح میں نے کلاؤڈ کی دی ہے. روبوٹکس کی کیا ہے؟ روبوٹکس نے بیسکلی اس نے مینول لیبر کو ریپلیس کیا, اور وہ کیسے؟ بائی ود دی ہیلپ آف آٹومیشن, ٹھیک ہے, امپروونگ سیکورٹی, لوورنگ فالٹ, ٹھیک ہے, اور مینوفیکچرنگ کمپنیز کو انہوں نے بہت مدد کیا ہے. روبوٹس کو ہم مشینس لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میکاٹرونکس جو ہے آپ کی, اس میں کلاؤڈ کا امپورٹنس جو ہے اس پہ میں ضرور جو ہے آپ لوگوں کو انفورس کروں گا کہ اگر آپ نے میکاٹرونکس پڑھ رہے ہو اور اس میں آپ صرف پڑھ رہے ہو کہ یار ڈی ایل ڈی, ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن, سرکٹس آپس میں کیسے جو ہے نا بات کر رہے ہیں, اس کی بیک میں الیکٹریکل انجینئرنگ کیا ہوئی ہوئی ہے, وہ ساری اب موو ہو چکی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا سپر سیٹ اپ بن چکا ہے کلاؤڈ, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے پاس جو آپشنز ہیں جو آپ نے فیوچر میں کرنا چاہ رہے ہیں, میں مدد کا آنسر پہلے دے دیتا ہوں اس چیز پہ کہ آپ کے اوپر جو ہے نا انٹرسٹ کی بات ہے. ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے اپنے فیوچر میں اگر یہ چیز کرنی ہے تو کیا اگلے 10-20 سال آپ اگر اس چیز کو 5 منٹ سہ سکتے ہو نا اسکرین پہ انٹرسٹ کے ساتھ, تو خیال میں 5 سال بھی کر سکتے ہو. یہ آپ نے اسیس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دیر از سیئنگ کہ 10,000 آورز ہوتے ہیں 5 سال میں, ٹھیک ہے. جو اگر آپ 40 آورس ویکلی کام کرو, 8 گھنٹے دن میں کام کرو, تو آپ کی جو 10,000 آورس آپ اسپینڈ کرتے ہو, helps you to become a master of something, ٹھیک ہے. آپ کسی چیز میں بھی ماسٹر ہو سکتے ہو 10,000 آورس اسپینڈ کر کے. یہ ایک سینگ ہے. اس میں آپ کا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ پیدا ہے اس چیز میں, آئی ٹی میں, ویئر یو سی کہ آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, یہ سارے کانسیپٹس جو آ رہے ہیں, اس کا جو آپ کمانے کے لیے دیکھیں, دیکھیں رسک جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. اور وہ بندے پہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تو وہ پہنچ جاتا ہے. اس کی ٹینشن نہ لیں گے یار میں کمانے کے لیے کیا فیلڈ چوز کروں. آپ نے اپنے آپ کو ویلیو پرووائڈ کرنے والا انسان بنانا. پرووائڈ ویلیو ود یور اسکلز, ود یور نالج ٹو اینی ون, اور اس کا رزلٹ آپ کو یا تو رزق کی شکل میں ملے گا یا پھر آپ کو عزت کی شکل میں مل جاتا. تو وہ ایک جو ہے نا ایک دنیا ہے پوری. تو کمانے کی ٹینشن نہیں لینی موجود. اور جب بات میکاٹرونکس میں آ جاتی ہے اور آگے جا کے یار آپ یہ دیکھو کہ آپ کس چیز کو برداشت کر پا رہے ہو. جب آپ پڑھ رہے ہو نا ٹو گیٹ انٹو سم تھنگ یو ہیو ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. آپ اس کے بارے میں سیکھو, آپ ضرور آپ کو اس کو شیپ کر سکتے ہو. میں جو ہے نا جو روبوٹکس ہی ہوگی تھوڑی سی, اس میں جو ہے نا کرٹیکلٹیز ہیں, کمپلیکسٹیز ہیں روبوٹکس میں. کیوں؟ کیونکہ انسان ایک تو پہلے خود کمپلیکس ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے انسان کو کہتے ہیں کہ خود انٹیلیجنٹ تک پہنچنا ضروری ہے. آپ کسی مشین کو انٹیلیجنٹ تک بنا سکتے ہو جب یو ہیو دیٹ ویژن فار دیٹ مشین ٹو ڈو ونڈرس, ٹھیک ہے. اب جس طرح دنیا میں اسی طرح بنے نا, جہاں ہوائی جہاز بنے, اس کے بعد there is internet, there is computers, there is everything, I mean you name it, cameras, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آئیڈیاز کے تھرو بنی. کوئی چیز تم لوگوں کو بنائے نا کہ جو نا سرے سے بنانے کی, نیو سرے سے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کوئی آئنسٹائن نہیں ہے, ہم کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے. ہم ایک نارمل ہیومن بینگس کی طرح بھی رہ کے اپنے آپ کو ہم نے ویلیو پرووائڈ کرنے والا انسان اپنا بننا, ٹھیک ہے. اپنی نالج گین کرتے رہنا, لرننگ ایبلٹیز لے کر آنا. روبوٹکس میں مین امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی میں آ رہا ہوں ٹو دا کوسچن آف عبداللہ. اس میں یہ کہ روبوٹس جو ہے نا بہت ہیلپ فل رہے ہیں, اینڈ دے ہیو بین اے پارٹ آف دی سکسیزفل انڈسٹری اپلیکیشنس, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو ہائی انڈیورنس, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے کہ ایک تو انڈیورنس اسپیڈ ان کی انڈیورنس اتنی زیادہ ہے, دے کین ریزسٹ ٹو فیلیئرس, ٹھیک ہے. فالٹ ٹالرنٹ ہے, جس کے اوپر کلاؤڈ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. فالٹ ٹالرنس کہ بھائی کوئی مسئلہ آ جائے اس چیز کو ٹالریٹ کرنا اور پتہ نہ چلنے دینا اینڈ یوزرس کو. روبوٹکس کی طرف جب ہم آئیں تو انڈسٹریل اپلیکیشنز ہیں,
इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें रोबोटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है. आपके पास कैमरे से लेके जो आप सिक्योरिटी के लिए अपने घर के बाहर लगाते हैं, टू द पॉइंट जो बड़े बड़े, अभी मैं देख रहा था कि इजराइल हैव क्रिएटेड ड्रोन्स, वो क्या मिसाइल जहाँ से आ रहा होता है उसको ब्रेक कर देते जाके. वो अपनी उनकी इंटेलिजेंस उन्होंने इस तरह बनाई हुई है. नथिंग, उन्होंने एक शील्ड बना दी अपने अपने एरियाज में कि आपको इधर से मिसाइल आ रहा है ना, इट विल डिटेक्ट इट एंड इट विल स्ट्राइक इट इन द एयर, आपकी दुनिया में आपके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से बचे. ये ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल्स पे कंट्रीज कर रही हैं. हमारे पास अभी ये नॉलेज आना शुरू हुआ है. और मैकाट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ है, जिस तरह टेस्ला है, ठीक है, इलॉन मस्क की, उसने जो हाइपर लूप बना रहा है, और जो दुनिया में जो एक उसने मचाया हुआ था इनका हर चीज़ में, अपने मिसाइल्स को लेते हुए, अपनी कार्स को लेते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर इम्प्लाई की हुई है. आपको पहले तो स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है. आपको स्क्रिप्टिंग नॉलेज होनी चाहिए. पाइथन आपकी टिप्स होनी चाहिए, ठीक है. कोई भी स्क्रिप्टिंग नॉलेज, और भी आर है, आर में एनालिटिक्स आ जाती है. आपके पास रूबी है, ठीक है, स्काला है. इस तरह की लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर आपको कमांड हो तो आप ये लर्निंग, मशीन लर्निंग और एआई में दाखिल हो सकते हो. पाइथन ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह काम आएगी. स्क्रिप्टिंग आपको बहुत ज़रूरी है आना. अब जो ये एप्लीकेशंस जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जो है ना, जो रोबोटिक्स को लेके, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एक्यूरेट बनाना है. रिग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग बहुत अच्छे से हुई हुई होती है एआई के ऊपर, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाती है मार्केट में. क्योंकि ह्यूमन एरर्स जो होते हैं ना, वो ह्यूमन एरर एक अल्लाह ने एक इंसान के अंदर वो डाला है कि वो उसने गलती करनी है, गलती हो जाएगी. जो रोबोट्स है ना, इनसे गलतियाँ कम से कम या बिल्कुल ही क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर टेस्टिंग हुई हुई होती है. रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इनको एक एक मॉड्यूल इनका टेस्टेड होता है, ठीक है. माइक्रो सर्विसेज लेवल पे इनको टेस्ट किया जाता है, ताकि यार ये मार्केट में जाके अगर कोई गाड़ी ऑटोमेटेड बनाई गई है तो वो बंदे ना मारती फिरे, ठीक है, कंट्रोल करे इन चीज़ों को, तो और हेल्प कर सके दुनिया को. अब इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि जी लेबर की जो है वो जॉब चली गई है वो. तो मैं इस चीज़ को ये इस तरह देखता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव टू इवॉल्व, ठीक है. अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो मुर्दा भी जो होता है ना, वो इवॉल्व कर नहीं रहा होता, वो एक ही जगह पड़ा था, स्टैग्नेंट हो जाता है. तो वी आर नॉट डेड बॉडीज, वी आर ह्यूमन. हम जितनी कंप्लेंट्स दिमाग में रख के और सोचते रहेंगे कि यार दुनिया, ये तो हमारी जॉब चली गई और हमारा तो ये भी ऑटोमेट हो जाएगा कल को, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इस चीज़ का पार्ट है ऑटोमेशन का. दिस इज यू बीइंग लकी इनफ एंड ऑल्सो कि इस चीज़ को आपने कैपिटलाइज करना है अपने फ्यूचर के लिए. तो रोबोटिक्स के जो गैप्स हैं, अब मैं इस पे आपको एक चीज़ बताता हूँ इसी को मूविंग फॉरवर्ड. नेटवर्क रोबोट्स होते थे पहले, नेटवर्क रोबोट्स, ठीक है. जिस तरह हमारे पास लैन इंटरकनेक्टिविटी होती थी ना, एक सिस्टम में, एक कमरे में, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स एक कमरे के बराबर के होते थे, उनको तारें जोड़नी होती थी तो तब जाके वो कम्युनिकेट किसी और सिग्नल दे पाते थे. तो क्लाउड ने क्या किया, नेटवर्क रोबोटिक्स को, जो कि हमारे पास लिमिटेड थी स्टोरेज जिसके ऊपर कह लें कि डिवाइस एडिशन हमने किया, हमने मेमोरी easy to at all change and upgrade the whole infrastructure of the cloud. या जो robotics हैं, talking about robotics initially, वो इतना important था कि हमने उन robotics को अपग्रेड चेंज करने के लिए पूरा रोबोट तोड़ के नहीं बना सकते, ठीक है. उसमें अगर पैचेस डालने हैं, हमने उसको फंक्शनैलिटी उसकी ऐसी करनी है कि चेंज करना है, मेमोरी एडिशन करनी है, स्टोरेज करनी है, तो हार्ड डिस्क जाके नहीं लगा सकते रोबोट के अंदर. हमें एक मैकेनिज्म चाहिए था जो कि क्लाउड ने जोड़ा, ठीक है. मैं क्लाउड पे इतना फोकस इसलिए कर रहा था शुरू से, रोबोटिक्स पे आने से पहले, कि आपको ट्रस्ट समझ है इस चीज़ का कि आपने क्लाउड की जो फंक्शनैलिटी है, रोबोट्स ने कैसे उसको यूटिलाइज किया, ठीक है. रोबोट्स themselves are nothing, built by human beings of course, और उनको उनके ऊपर इतनी टेस्टिंग हुई होती है कि they are accurate, ठीक है, they are more speedy, there is less chance of errors, ठीक है, एरर प्रोन नहीं होते. तो जो ये सारी फंक्शनैलिटी रोबोटिक्स में जो इंड्यूस हुई हुई है, ये इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमने उसको लेवरेज करके एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वो लेकर आए क्लाउड. अब जब क्लाउड से कनेक्ट होता है तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है. जिस तरह मैंने आपको लिनक्स सर्वर्स में लाइनस टॉरवाल्ड्स से शुरू किया, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, एवरीबॉडी पिच्ड इन एंड हेल्प द प्रोजेक्ट बिकम अ सक्सेस. और आज माशाल्लाह देखें किधर किधर लिनक्स नज़र आता है आपको, किधर किधर सर्वर्स उसके नज़र आते हैं. और आजकल जो पूरा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि लिनक्स पर, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज सो इम्पॉर्टेंट इवन फॉर रोबोट्स. ह्यूमंस के लिए तो है ही है, रोबोट्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. और वो क्यों कि
ابھی آپ سے میں ریئل ٹائم ایک ایگزامپل بھی مرج کر کے دیتا ہوں. آپ کی جو کووڈ ویکسینز ہے نا, یہ تب تک نہیں بن سکتی تھی جب تک آپ نے ڈیٹا جو ہے, اگر یہ کمپنیز فائزر ہوگی, ماڈرنا ہوگی, جو بھی سائنو فارم, سائنوویک, جتنی بھی ویکسینز بنی ہیں فرام دا کمپنیز انیشلی فرام چائنا اینڈ فرام ادر پارٹس آف دا ورلڈ, وہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہو پاتی ہیں اگر وہ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرتے اتنے کم ٹائم اسپین میں. میرے خیال میں 1.5-2 سال ہوئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں اب کووڈ کو. اور عام جو ایک ویکسین بنتی ہے اس کو 6 سے 7 ایئرس بننے میں لگتے ہیں, اس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, 10-1 سال لگ جاتے ہیں اس کو میچیور ہونے میں. تو ہم نے آج ویکسینز نکالنی ہیں, وہ کیسے نکالنی ہے؟ کولیبریٹو لرننگ کے تھرو ہم نے ڈیٹا شیئر کیا. روبوٹس آر دا سیم تھنگ ایز ہیومنس اینڈ ادر ایسپیکٹس آف دا ورلڈ, جو ہم اس چیز کو کولیبریٹو لرننگ میں لے آ کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو جو اسٹوریج اور کمیونیکیشن ہے وہ شیئرڈ ہو گئی ہے اب, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس میں آپ کو اگر ایگزامپل دوں, وینڈنگ مشین ہے کھڑی ہوئی ہے, آپ اس میں پیسے ڈالتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بندہ نہیں ہے جو پیسے وصول کرے گا, گنے گا کتنے ہیں, اور آپ کو اس کے عوض ایک چپس یا کوئی بھی چیز آپ کو 7 اپ اسپرائٹ یا جو بھی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. وینڈنگ مشین جو ہے نا, روبوٹک پروسیس آٹومیشن بھی ایک چیز ہے جس کے اوپر میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا اس چیز پہ. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس جو روبوٹس ایگزسٹنگ ہیں ان چیز کو ہم نے انٹیلیجنٹ بنانا تھا, ان کو ہم نے یہ کرنا تھا کہ یار اب یہ اس چیز پہ نہ ڈپینڈنٹ رہیں کہ اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ میں آ کے فکس کروں. تو روبوٹکس کو ہم نے دنیا میں مرج کرنے کے لیے کلاؤڈ کو انٹروڈیوس کیا, اور اس میں ہم نے اب ماڈرن ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں, جو اسمارٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں ہیومنس ہیں, اور بیسیکلی اس نے ایک نئی ایک فیوچر دنیا ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ شروع کر دی. تو اس پہ جو ہے نا میں جو میرا اسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے کلاؤڈ کی جو چیزیں ہیں اس کو سمجھو پہلے. روبوٹکس کی جو دنیا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آتی ہے, اور اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈومین کون سی چوز کرنی ہے. مشین لرننگ سب اچھی ہیں یار, یہ جو جتنا بھی پارٹ آف آٹومیشن کا جدھر بھی آٹومیشن ہے وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے. آٹومیشن کے لیے آپ کو پریکٹس ہونا آن دا پارٹ کے آپ کو مینول اسٹیپس اچھے سے سمجھ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح ایوالو کیا ہے انسانوں نے کہ آپ کو پہلے ایک چیز چھوٹے اسکیل پہ کیا تھا, کیلکولیٹر بنا تھا. کمپیوٹر سب سے پہلے کیا تھا, کیلکولیٹ کر کے 1+1 = 2 دے دیا تھا اس نے. اب ہمیں اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, روبوٹس کو, نیٹورک روبوٹس کو کلاؤڈ روبوٹکس کی طرف لے کر آنا ہے. کیسے کہ جی وہ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے اور ایک دنیا کو ایک بہتر لوکیشن اور دنیا کو ایک اچھی. اب اس میں اپلیکیشنس کی بات کریں تو گوگل میپس دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو میں نے وینڈنگ مشین بھی بتائی ہے, آپ کو میں نے ہاؤس آٹومیشن بھی بتائی ہے جس میں کیمرہ آپ کی سیکورٹی کر رہا ہے, اور امیج پروسیسنگ بھی ہو سکتی ہے. چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ہر بندے کے اوپر کیمرہ, انہوں نے اسٹریٹ کیمراز بھی لگائے ہیں, لیکن گیٹ ٹو نو یور نیم, یور ایج اینڈ یور بیسک ڈیٹیل جو نادرا کے پاس ہیں, یہ ان کے پاس جو سسٹم ہے ان کے پاس وہ وہاں پہ وہ ڈیٹیل ایکسیس کر سکتے ہیں جسٹ بائی دا لک آف یور فیس فرام سو فار اوے. جو سیکورٹی کیمراز جو انہوں نے لگائے ہیں, جو اوپر کیمراز اسٹریٹ کیمراز لگائے ہیں, اس کے تھرو ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ آ جاتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت دنیا ہے. آپ کو ابھی جو نیش یا ڈومین چوز کرنی ہے نا, وہ آپ نے وہ چوز کرنی ہے جس میں آپ کام کرتے ہوئے بور نہ ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان سیکھ لیتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو لرن, ٹھیک ہے. ہیومن بینگ ہے, ایک چیز پہ جو بندہ 2 گھنٹے میں سیکھ رہا ہے شاید تیسرا جو بندہ ہے وہ 6 گھنٹے میں سیکھے, لیکن سیکھ لے گا. ایسا کچھ نہیں دنیا میں جو کوئی سیکھ سکتا ہے دوسرا نہیں سیکھ سکتا. یہ اللہ نے ہمیں اس طرح کا دماغ سب کو, یا ہم ایسے ہی کہتے ہیں چھوٹا بڑا, ٹھیک ہے. آئی کیو لیولس ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو اللہ نے بلیس کیا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ فوکس رکھ لو کہ آپ سیکھ سکتے ہو, اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھو تو آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہو. تو یہ روبوٹکس اور یہ سب, اس کو میں اپلیکیشنس میں اگر سب مرج کروں تو آئی او ٹی کی بات کرتے ہیں. جو انٹرنیٹ آف تھنگس ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس سے آپ کو کیا, آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے, کائنڈلی انپٹ دیں اپنا. What do you think about when you hear the term IoT? مطلب ڈفرینٹ ڈیوائسز, ایک مطلب ایک بڑا ڈیٹا سیٹ, اور اس کے اندر مطلب ڈفرینٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ, یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہو انٹرنیٹ کے تھرو, ایک ڈیوائس کہاں پہ اور دوسری کسی اور جگہ پہ, اور ہم نے ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے اور اس کی پروسیسنگ وغیرہ کرنی ہے. تو اس چیز سے ریلیٹڈ بالکل صحیح کہا آپ نے آصر, 100% آئی ایگری, تھینک یو فار یور انپٹ. اس میں اسی طرح ہی ہے, آپ نے جو آپ کی جو انٹرنیٹ آف تھنگس ہے اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں, واشنگ مشین ہے, آپ کی سائیکل ہے, دے آر آل کنیکٹڈ ٹو انٹرنیٹ.
IoT جب امپلیمنٹ ہو رہا تھا ہر چیز کے اوپر نا ہمارے پاس انسیکیورٹیز پہلے شروع ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ اتنا اوپر رکھ دو کہ بس وہاں پہ جو ہے نا کچھ اس کی بدبی نہ ہو سکے, پڑھو بے شک نہیں. ہم آپ ہر چیز کی انسیکیورٹیز کو پہلے دیکھتے ہیں. میں کہنے کا مقصد ہے ہم نے IoT کو بھی اسی طرح لیا, ہم نے کلاؤڈ کو بھی ایسے لیا یار کہ یہ سیکیورٹی کا کیا کریں گے, ہم اس کو لے تو آئیں گے, اس کو امپلیمنٹ تو کر دیں گے, اس کو سیکیور کیسے کریں گے, تو بڑا مسئلہ ہے. تو ہر چیز کی سیکیورٹی کے اوپر بات ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے. اور جب نیٹ ورک ڈیوائسز کنیکٹ ہوتی ہیں نا تو سب سے بڑا کنسرن جو ہے ایون ملٹی نیشنل کمپنیز کو, جو بڑی کمپنیز ہیں اور چھوٹی بھی ہیں, اور ایون اگر ہم ڈیٹا انٹیگریٹی کو جانتے ہیں, ہم اپنے ڈیٹا کے بارے میں سینسٹیو ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ یار ہماری چیزیں جو ہے وہ سیکیور ہو. اب یہاں پہ نا دنیا ایسے فاسٹ پیس پہ چلی گئی ہوئی ہے. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ روبوٹکس IoT, ٹھیک ہے نا. IoT میں جو چیزیں ہیں ہم نے کلاؤڈ کو جب لیوریج کرا, میں دونوں ٹرمز کے بیچ میں گھوم رہا ہوں, میں کسی چیز کو بھی فوکس کر کے نہیں چاہ رہا کہ میں روبوٹکس پہ زیادہ بات کر لوں گا. اس میں ان کا انٹر ریلیشن جو ہے وہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس سیشن میں آ گیا. اس کے بعد بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ سے دوبارہ آپ سب سے گفتگو ہوگی. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے سیکورٹی ایسپیکٹ. جو گیپس آ رہے ہیں اس کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. پہلے جو ہے نا ہمارے پاس میتھمیٹیکل کرپٹوگرافی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ کی بیسڈ اوتھینٹیکیشن. میرے پاس فار انسٹنس میں نے عبداللہ کو ایک لیٹر بھیجا, اس میں سینٹینسز ہیں. ان سینٹینسز میں نے جو ہے بولا ہے کہ یار عبداللہ اس میں نا جو محمد لکھا ہوا ہے نا اس کو تم نے پڑھنا ایسے ہے کہ میں تمہیں کی دیتا ہوں کہ بھائی تم نے 3 کریکٹر نا اسکپ کرنا ہے. ایم کو اسکپ کر کے LMNO میں نے لکھ دیا, اور میں اس کو کہوں گا عبداللہ 3 جو ہے نا الفابیٹس پیچھے چلے گئے. ہر ورڈ کے اوپر کرپٹوگرافی ہوئی ہے, ہر چیز کے اوپر. اور وہ کی میں نے صرف میں نہیں بتائی عبداللہ کو, دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ میں نے 3 کریکٹر اسکیپ کیے ہیں یا 4 کیے ہیں یا 16 کیے ہیں یا 1.5 کروڑ کیے ہیں. میں عبداللہ کو بتاؤں گا تو عبداللہ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, یہ تھی ہماری میتھمیٹیکل کرپٹوگرافی جو کہ سیکیورٹی کے ایسپیکٹس کو ڈیل کر رہی تھی. ہمیں سیکیورٹی کے ایسپیکٹ میں جو ہے نا ایک جو گیپ نظر آیا وہ یہ تھا کہ یار ہمارے پاس جو ونیلا میتھمیٹیکل کرپٹوگرافی تھی وہ اب ہو چکی ہے, آہستہ آہستہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے. لوگوں نے ٹول ایسے بنا لیے ہیں کہ وہ کیز کو آئٹریٹ کرتے ہوئے گیس کر لے گی یہ کون سی کی بات کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا میسج ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک دنیا ہے پوری. میں ایک آپ لوگوں کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ کیسے ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے. انکرپٹڈ ڈیٹا ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے. IoT, کلاؤڈ اور روبوٹکس, ایوری تھنگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے گھر میں ایک روبوٹ ہے اور وہ ہیک ہو جاتا ہے. آپ پاگل ہو جاتے ہو, آپ کو مارنے پہ آ جاتا ہے. کوئی ہیک کر کے آپ اس کو کمانڈ دے دیتے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ دے آر فالوئنگ کمانڈس. روبوٹس وہ آپ کو مارنے کی کمانڈ کو دے دیتے ہیں اور آپ کو پھڑکا دیتا ہے روبوٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک ایلون ماسک کا کافی جو ہمارے ٹیک جائنٹس ہیں نا ان میں آپس میں بحث ہوتی رہتی ہے. جی وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیورل لنک پہ زیادہ مطلب فوکس کر رہے ہیں اور اسے بنانے پہ لگے. رائٹ. نیورل لنک بھی جو ہے نا دیکھو ایٹ دی اینڈ سب بات آ جاتی ہے اسکرپٹنگ اور پروگرامنگ پہ. اگر آپ نیورل لنک کی طرف جاتے ہو نا تو نیورل لنک میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے انسان کو پہلے اچھے سے سمجھا. اب انسان کا DNA جو ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کا اپنے خیال میں 0.something% بھی آج تک ڈاکٹرز یا جو نیورولوجسٹ ہیں پڑھ نہیں سکے. نیورل لنک کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے جو سمجھ سکتی ہے انسان کیسے کام کرتا ہے. ہم اس کو جو ہے نا دنیا جو نیورل لنک میں آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ جو کر رہے ہیں روبوٹس کو اصل کہ بھائی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہماری جو چیزیں جو روبوٹس ہیں وہ ہمارے سارے اتنے انٹیلیجنٹ ہو جائیں کہ ان کو جی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے, ان کو سمجھ آ جائے کہ ان کو ہیک کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, روبسٹ سولوشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو ہے نا ہمارے پاس جو کلاؤڈ کے ساتھ جو اس کو اگر لنک کریں تو وہ یہ ہے کہ IoT کی جو ٹریفک ہے نا وہ نان IoT ٹریفک سے الگ کرنا نا بڑا ضروری ہو گیا. کہنے کا مقصد ہے میں بھیج رہا ہوں ڈیٹا کلاؤڈ پہ, جس طرح معدل نے بولا تھا ڈیٹا کی جو ہم کلاؤڈ پہ یوز کر رہے ہیں اس لیے یوز کر رہے ہیں. ہم نے جو کلاؤڈ پر ڈیٹا بھیج رہے ہیں اور جو ایک سائیکل جو ہے ایکسیس کر رہی ہے میری نمبر آف سائیکل, نمبر آف پیجز, میری نمبر آف کیلوریز جو کیلکولیٹ کر رہی ہے, اس کے لیے جو کلاؤڈ یوز کر رہی ہے دس شوڈ بی سیپریٹ. آن دا سیم سائڈ جو کلاؤڈ کو نا ایکسیس کرنے کے بھی طریقے ہیں. REST APIs ہیں, ٹھیک ہے, مینلی RESTful APIs ہیں جس کے تھرو آپ جو ہے REST API کے اینڈ پوائنٹ کو بھیجتا ہوں, وہاں سے ڈیٹا فیچ ہو کے آتا ہے. اب یہ جو پورا ایک دنیا بن چکی ہے نا, اس میں نیٹ ورک بن چکا ہے روبوٹکس کا کلاؤڈ کے ساتھ, تو یہ ہے کہ یار ہر چیز اتنی سبمرجڈ ہے, اتنی ہیٹروجینس ہے کہ آپ کو الگ الگ کرنا بڑا ایک تو ضروری کام ہو گیا کہ IoT کو نان IoT ٹریفک سے الگ الگ کرنا.
اب اس سے ہوگا کیا, آپ نے میکینزمز نکالنے ہیں کہ اب آپ کو پتہ چل گیا یار اچھا یہ آئی او ٹی ٹریفک ہے, میں نے اس روبوٹ کی سیکیورٹی پہ کام کرنا ہے, مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ جو مہیش یا عبد الماجد ہو گئے یا عبداللہ اور احمد جو ہیں یہ اس طرح کے اثر ہو گئے, یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, جتنے نام سے میں نے سب لوگ میرے پاس جو بھی آپ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہے ہو, وہ اگر آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہوئے آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہے کہ میرا ڈیٹا جا رہا ہے یا نہیں, اگر سائیکل کا ڈیٹا غلط چاہیے, اس نے کیلریز غلط گن لی تو بندہ شاید فال ہو جائے کہ یار میں نے آج صرف میں نے اتنی سائیکل چلائی اور میں نے اتنی صرف کیلریز یوز کی ہیں, یا اس کی ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ بتا دے, اس کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ بتا دے آئی او ٹی ٹریفک میں, کوئی بندہ پاگل ہو جائے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے, مال فنکشنز ہوتے ہیں روبوٹکس میں. میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا جو کیبرنیٹیز کی ٹیکنالوجی پہ امپلیمنٹڈ تھے, اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, ان کا نا ہاٹ باتھ ٹب جو ایک سپا سا انہوں نے اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا, تو اس میں نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ تھی کہ بندہ اترے گا نا تو پانی اس نے بالکل نارمل کر کے رکھنا اس کے لیے پہلے سے. اب وہ بندہ سپا میں اترا اور وہ پانی ایکسٹریم قسم, اس پہ ٹیمپریچر لکھا ہوا آ رہا ہے, ٹیمپریچر لکھا آ رہا ہے کہ جی آپ کے لیے نارمل ہے 37, آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہے 38 پہ آپ کو جو ہے پانی ملے گا, اس سے زیادہ ٹھنڈا گرم نہیں ملے گا. وہ چھلانگ مار دی اس کو, وہ جل کے نکلا وہاں سے چھلانگیں مارتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کیوں کہ وہاں پہ مال فنکشن ہو چکا تھا, اور اس چیز کو جو ایڈریس کر رہی تھی ڈیوائس, وہ 38 فارن سیلسیس میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتی ہو غلط. تو جو مال فنکشنز ہیں ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ آئی او ٹی اور نان آئی او ٹی ٹریفک کو سیپریٹ آؤٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سوچو کہ پانی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ 38 میں آپ بلا جھجک جاتے ہو شاور میں, اور آپ کو آگے سے پانی جو ہے وہ جلانے والا مل جاتا ہے, تو پھر آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ریئل لائف پرابلمس ہیں جس کے اوپر انسان ڈیولپمنٹ کرتا ہے, ڈیل کرتے ہیں. ڈیوپس کی ورلڈ میں ڈیوپس ایکسیپٹڈ ٹاپک ہے, تو وہ سب کو اس چیز کو لے آنے کے لیے جب ہم نے آئی او ٹی ٹریفک کو سیگریگیٹ کر دیا, اچھا جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جی آئی او ٹی ٹریفک جو سیگریگیٹ ہو گئی ہے اس کو سیکیور کیسے کرنا. اب سیکورٹی کے ایسپیکٹ سے, اور میں آپ کی دنیا کی ڈیولپمنٹ فاسٹ ڈیولپمنٹ کی بات کروں, اب کوانٹم کمپیوٹنگ آ چکی ہے, اب کیوبٹس آ چکے ہیں, اب 0-1 بائنریز ختم ہو چکی ہیں, کیز میتھمیٹیکل ختم ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اب کرپٹوگرافی جو ہے وہ کوانٹم کرپٹوگرافی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جو کوانٹم کیوبٹس. اچھا کوانٹم کیوبٹس کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. 3D جس طرح ماڈل ہوتا ہے نا, پہلے ایکس اینڈ وائی ہے, فار انسٹنس 0-1 جو ہے نا بائنری کا, وہ ایکس اینڈ وائی. میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز سوچی ہوئی تھی ہمیشہ سے, بھائی کیوبٹس اور اس میں کیا ڈفرنس ہے. 3D ماڈل جو ہے نا آپ کا جو ہو گیا کیوبٹس ہے, ٹھیک ہے مینلی, اور اس میں آپ کو ایکس وائی زی کوآرڈینیٹس مل جاتے ہیں, اور اتنی کمپیوٹیشنل پاور کھل جاتی ہے, اتنے جس طرح فار انسٹنس میں نے عبداللہ کو 3 کی دی ہے محمد کو نیم چینج کرنے کے لیے, کہ محمد کو انکرپٹ کرنے کے لیے, اس کو میں نے کہا کہ 3 لیٹر الفابیٹس آگے کر لو تو تمہارا انکرپٹ ہو جائے گا. اب اس چیز کو زیروز اور 1 جو ہے وہ آرام سے کر لیتے تھے انکرپٹ, لیکن کوانٹم کیا کر رہا ہے یار, وہ اتنی پاسبلٹیز لے آتا ہے, اتنی چیزیں, اتنی پاسبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور اتنی فاسٹ اسپیڈ پہ کرتا ہے کہ آپ کی میتھمیٹیکل انکرپشن جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ ہمارے پاس جو یہ آنے والے وقت ہیں روبوٹکس کو اور ان سب چیزوں کو سیکیور کرنے کا. ہوم آٹومیشن میں کیا دیکھتے ہیں ہم آج کل موویز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوں کہ لائٹ کسی ہیکر نے ہیک کیا, پورے گھر کی لائٹ چلی, ٹھیک ہے, اس نے ایک جگہ کی لائٹ کھولی, اس نے ایک جگہ الارم بجا دیا. تو اس طرح کی ہم آئے دن موویز وغیرہ میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے, رننگ آؤٹ آف ٹائم, ہوپ ناٹ, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی. تو میں اس میں آپ کو جو کنکلوڈ کروں گا وہ یہ تھا کہ ہماری جو جس چیز پہ میں نے ریسرچ بھی کیا, میں تھوڑا سا چاہتا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں آپ کے ساتھ, کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے, میں ساری چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. کلاؤڈ روبوٹکس ایک بہت بڑی دنیا ہے, اس میں آپ کو اپلیکیشنز بتا دی ہیں میں نے, ٹھیک ہے, جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, جن سے سیکھ سکتے ہو. گوگل میپ سے لے کے وینڈنگ مشین سے لے کے آپ کے پاس ہوم آٹومیشن سے لے کے کار سے لے کے جتنی بھی اپلیکیشن آج کل آپ کلاؤڈ روبوٹکس میں دیکھ رہے ہو, اس پہ آپ نے جا کے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ یار اچھا میں اس چیز میں کن چیزوں میں جو ہے وہ بیسٹ ہو سکتا ہوں, کن چیزوں کو میں اب میں سیکیورٹی جب تک ڈیٹا ہے جب تک سیکیورٹی ہے, تو سیکیورٹی ایسپیکٹ کو اگر آپ کو دیکھنا. کوانٹم کرپٹوگرافی میں جو میں اب بات کر رہا تھا اس کو میں کنکلوڈ کروں گا, یہ تھا کہ ہمارے پاس کوانٹم کرپٹوگرافی ہونے کے بعد جو ہے اب ہمیں کوانٹم کرپٹوگرافی ٹیکنیکس جو توڑنے کے لیے ان کو واپس سے سرکلائز کرنے کے لیے ہمیں کوانٹم کرپٹوگرافی ٹیکنیکس خود چاہیے انکرپشن کے لیے, ناٹ فار ڈیکرپشن, جو کہ پہلے لوگوں نے کرنا شروع کر دی. اور اب جو اسمارٹ ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں وہ کوانٹم کرپٹوگرافی کی طرف آ رہی ہیں, اور وہ کوانٹم کے تھرو, کیوبٹس کے تھرو
ایک انکرپشن کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے سیکیورٹی میں. تو کوانٹم کو بھی اب آپ سمجھنا شروع کریں. آپ نے 0-1 سے نکل آئے ہیں, وہ ہم ٹولس کمپلیمنٹ اور ان سب چیزوں سے نا وہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے ہماری. جو ایون یونیورسٹی ہے, میں چاہوں گا ریکویسٹ کروں گا سب مینجمنٹ وغیرہ سے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر آئے, اویئرنیس دیں. اور ایک کوانٹم کرپٹوگرافی نا بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے, اس پہ آج کی بات نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ٹیکنالوجیز ہیں ان کو پڑھنا, ان کے اوپر کام کرنا. اچھا ان میں بھی لوپ ہولز ہوں گے, ان میں لوپ ہولز ڈھونڈنا, ان کو بہتر کرنا, یہ ریسرچ کا پارٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو تھیسس میں ماسٹرز وغیرہ کرنا, جاؤ پی ایچ ڈی کرو تو ریسرچ میں کام آتے ہیں اس طرح کی چیزیں, کہ آپ کو نٹی-گریٹیز پتہ ہونی چاہیے کہ اگر یار یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی او ٹی ٹریفک کو الگورتھمس بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ چاہیے ٹو ایکچولی سیگریگیٹ دی ہول تھنگ فرام آئی او ٹی. پہلے تو آپ نے آئی او ٹی اس میں کیا ہوتا ہے, لیٹنسی کے بارے میں کس کو پتہ ہے یہاں پہ, واٹ از لیٹنسی؟ کم آن گائز, میکاٹرونکس پڑھ رہے ہو, لیٹنسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی. آئی تھنک لیٹنسی از سم تھنگ لائک لیگنگ, کہ آپ نے ریکویسٹ بھیجی اور رسپانس کے درمیان جو ٹائم آ رہا ہے. ریکویسٹ اینڈ رسپانس ٹائم کو لیٹنسی ایشوز کہتے ہیں. جی آپ نے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے اینڈ پوائنٹ کو, ویری گڈ عبداللہ, تھینک یو فار آنسرنگ. اس میں آپ نے ریکویسٹ بھیجی ہے, آپ کو رسپانس کتنی دیر میں آیا ہے, اس کو کہتے ہیں لیٹنسی کاؤنٹ ایک آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ریٹرن ٹائم آتا ہے آپ کی ریکویسٹ کا, جو آپ اے پی آئی کے تھرو ایکسیس کر رہے ہیں, کسی بھی طرح آپ اپنے اینڈ پوائنٹ ہٹ کیا ہے, اس سے رسپانس کتنی دیر میں آیا اس کو. تو آئی او ٹی نان آئی او ٹی کو الگ کرنے کے بعد نا آپ لیٹنسی ایشوز پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو بیرر دا لیٹنسی ریٹ. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جلد سے جلد رسپانس ملے. ایک روبوٹ ہے, اس کو آپ نے کمانڈ دی ہے, یار یہ میرے لیے یہ کر دو, گھر میں یہ چیز اٹھا کے ادھر رکھ دو, وہ آپ کو آدھے گھنٹے بعد جواب دے. جب آپ خود رکھ چکے ہو, اس کو جگہ ان چیز ہی نہ مل رہی, روبوٹ پاگل ہو جائے گا. تو یہ لیٹنسی از ویری امپورٹنٹ ان کلاؤڈ ٹرمس. ٹھیک ہے, جو کہ ایڈریس ہم نے ہی کرنی ہے. اب جو آئی او ٹی اور نان آئی او ٹی ٹریفک کو ہم الگ کرتے ہیں, اس سے لیٹنسی ایشوز بھی کم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کلسٹر کر دیا, آپ نے جو ہے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یوز کی ہیں, الگورتھمس یوز کیے ہیں. میں ایک الگورتھم پہ کام کر رہا ہوں آج کل, FICCS ہے, فلٹرڈ آئی او ٹی کلسٹر جو ہے نا سرورس. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک کوانٹم کرپٹوگرافی کے ریلیٹڈ, کیوبٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کافی ڈیپ چیز ہے. اس پہ میں بھی ابھی کام کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنا سکسیزفل ہوتا ہے وہ, بٹ دیر از این آپشن جو مجھے ملی سروے کرنے پہ. بہت سارے جرنل آرٹیکلس پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اچھا یار یہ گیپ فل ہو سکتا ہے, اور اس میں یہ الگورتھم فٹ ان ہو سکتا ہے میرا والا. تو آپ نے جب اپنے آپ کو, اگر میں سے آپ کو ریلیٹ کروں کہ میں اگر ماسٹرس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, تو آپ لوگوں کو بھی کل آپ نے ریسرچز پڑھنی ہوں گی, اور اس میں سے لوپ ہولز ڈھونڈ کے آپ نے اسٹڈی گیپس دیکھنے ہوں گے کہ یار اس چیز پہ تو کام ہوا ہی نہیں. اگر نہیں ہوا اگر یا ہوا ہے تو آپ نے اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہو. تو آپ نے اگر ایکوریسیز پہ بھی کھیل لیا نا, کہ فار انسٹنس میں نے آئی او ٹی نان آئی او ٹی ٹریفک کو سیگریگیٹ جو کیا ہے وہ 90% ٹھیک ہو رہی ہے, ایک بندے نے 90% تک کام کیا ہے, آپ نے 92% ایکوریسی دے دی ہے اپنے الگورتھم سے, تو آپ کا ریسرچ پیپر پبلش ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ریسرچ ورک پہ بھی بات کر لی ہے. پریکٹیکلٹی میں آئیں گے, اسکرپٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ماڈلس ڈیزائن کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مائنڈ کلیئر کر کے آپ اپنا ماڈل ڈیزائن کرو. آپ کرنا کیا چاہتے ہو, جو بھی کام امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہو, اس کو اس کی ڈیٹا فلو ڈائیگرام آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یار اف دس واٹ دین, اف ایلس میں آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں چیزیں, سوڈو کوڈ لکھنے پڑتے ہیں. تو ہوپ فلی میں نے کافی چیزیں چھیڑ لی ہیں, اور میں اس چیز کو کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اسیس کرو ویئر یو آر ایٹ یور اسکرپٹنگ لیول. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو سی لینگویج پتہ ہونی چاہیے, آپ کو لینگویجز کی جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے وہ پتہ ہو, تو پائتھن کافی آسان ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ پہلے سی سمجھو اچھے سے. میکاٹرونکس میں ہو تو پائتھن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور روبوٹکس میں انٹرسٹ پیدا کرو. آپ لوگوں کو دو چیزیں جاتے جاتے جو ہے نا میں کلیئر کرنا چاہوں گا, ایک کلیئر نہیں, آپ لوگوں کو ایک طرح سے ہیلپ کرنا چاہوں گا انٹرسٹ پیدا کرنے کی. کسی نے ویسٹ ورلڈ سیزن دیکھا ہوا ہے جو کہ اویلیبل ہے ایچ بی او وغیرہ پہ, اور میرے خیال سے دوسری ویسٹ ورلڈ سیزن کسی نے اگر دیکھا ہو میرے ساتھ جتنے بھی نہیں دیکھا ہوا. آپ نے ریڈی پلیئر 1 ایک مووی ہے, نیٹ فلکس پہ بھی اویلیبل ہے. یہ میں 2 سیزن, ایک سیزن اور ایک مووی آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, جو آپ اپنے لیجر ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں. اس میں کافی چیزیں آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوگا آئی او ٹی کی طرف, آپ کی جو روبوٹکس کی طرف. تو یہ 2 ایسی چیزیں جو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. میں ٹائپ کر دوں, میں ٹائپ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. صحیح ہے, تھینک یو. ریڈی پلیئر 1 مووی,
اور ویسٹ ورلڈ سیزن. یہ آپ اپنے فارغ ٹائم میں کچھ اور دیکھنے کو جائے ان چیزوں کو کائنڈلی. اچھا سوری میں نے چیٹ نہیں دیکھی ہے, ریلی سوری. فہد ہیز پٹ ان ا کوسچن. اچھا, kindly tell us how can we learn further on cloud robotics its application? Are there any recommended online courses or books? Also kindly give an example of IoT non-IoT traffic for better understand. اچھا میں نے میرے خیال سے بیچ میں دے دی ہے IoT non IoT کے بیچ میں کہ آپ نے اگر آپ نے ایک آٹومیٹک سائیکل چلا رہے ہو, واشنگ مشین ہے جس میں آپ کو اسپن چاہیے ڈاٹا کا, جو جیسے ہی کپڑے ڈرائی ہو جائے تو رک جائے, گیلے کرنے کتنے, اس کو رنس کتنی دفعہ کرنا ہے وہ سمجھ آ جائے اس کو آٹومیٹکلی. جس اسٹیج پہ وہ ہے, کتنا پانی ہے واشنگ مشین میں اس کو وہ بھی پتہ ہو, سارا کچھ پتہ ہو, وہی IoT میں آتا ہے. تو اب نان IoT میں کیا آ جاتا ہے, نان IoT ٹریفک جو ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح بتایا کہ آپ کلاؤڈ اسٹوریج کی طرف جب آپ کوئی چیز اپنی سینڈ کر رہے ہوتے ہو, دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو IoT. آپ اپنے ڈیوائس سے ہی بھیج رہے ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرنیٹ آف تھنگس میں کہ ماڈیول میں ضرور آ جاتا ہے لیکن IoT کی اپلیکیشنس میں نہیں آتا. آپ اپنی موبائل ڈیوائس سے کوئی ڈیٹا ایکسیس کرو, کوئی اینڈ پوائنٹ ایکسیس کرو, دیٹ از ناٹ IoT. ناٹ IoT ایٹ دا ہائی لیول. ماڈیولر اپروچ میں اگر جاؤ گے تو وہ ہے, لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پہ چیزوں کو انوالو کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے اور اس میں ہاں ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے, کلاؤڈ سے ایک کلاؤڈ سے ڈیٹا سینٹر سے دوسرے کلاؤڈ سینٹر پہ ڈیٹا انالیٹکس کے لیے ٹرانسفر کر رہی ہے کوئی کمپنی, دیٹ از ناٹ IoT. تو جو کسٹمر ڈیٹا ہے جو ٹریول ہو رہا ہے دیٹ از سینسٹیو, اور اس کو IoT سے سیگریگیٹ کر کے دونوں کی سیکورٹی کو الگ الگ میجر کرنا ایک ضروری چیز ہے. آر دیر اینی ریکمینڈیڈ آن لائن کورسز اور بکس؟ دیکھو یوٹیوب سے اچھی جو ہے نا فری یونیورسٹی نہیں ملے گی. میں نے آج تک سیلف لرننگ کی ہے اللہ کا رحمت سے, ٹھیک ہے, لوگوں سے بہت سیکھا ہے, بہت لوگوں سے سیکھنے کی اللہ نے اچھے لوگ بھی ملائے اور سیکھنے کی بھی بڑی ملی. لیکن یار اگر آپ کے اندر سیلف لرننگ نہیں ہے نا تو آپ گرو نہیں کر سکتے. یہ جو ورک فرام ہوم کا جو انوائرمنٹ ہے نا اس نے یہ چیز اگنائٹ کی ہے میرے خیال سے. اللہ کرے کہ کووڈ تب تک نہ ہو جب تک آپ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے نا کوئی اپنی لائف میں اپنا کچھ بھی کوڈنگ کرتے ہوئے, آپ اس کو گوگل کرو اور 10 دفعہ پہلے پورے لنک سارے چھانو. اگر ان 10 میں نہیں ملتا دوبارہ کی ورڈ چینج کرو. SEO ایک چیز ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جو گوگل یوز کرتا ہے, اور وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یار میں نے جو ہے نا جو مہیش فار انسٹنس مہیش شرما میں دیکھ رہا ہوں نام ہے, زین ہے, یا کوئی بھی اس چیز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے گوگل کو اور جا کے ٹائپ کرتا ہے جو ہے فار انسٹنس کوئی بھی گوگل انجن پہ جا کے آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہو تو وہ وٹ از, یا کہہ لو کہ ہاؤ ٹو فکس دس بگ. فار انسٹنس آپ کے پاس ایرر آیا, آپ نے اسکرپٹنگ کیا, آپ کے پاس ایک ایرر آیا, اس میں آپ کو آن لائن سرچ کرنا چاہو, اب آپ کو وٹ از پہ نہیں آیا مل رہا وہ, یار وٹ از جو ہے نا بگ فکس فار کلاؤڈ آٹومیشن, یا میں اگر کہوں کہ بیش کی اگر ایگزامپل دوں. اچھا بیش اسکرپٹنگ بھی ایک چیز ہے جو کہ کلاؤڈ کی انوائرمنٹ میں اور لینکس کی انوائرمنٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. شیل لینکس کی جو کور نالج ہے, کلاؤڈ پہ کسی نے کام کرنا ہے تو لینکس کو اندر باہر سمجھ لو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے روبوٹکس کو ساتھ مکس کرنا ہے اس کو تو بیش اور پائتھن آپ کو بہت اچھی آنی چاہیے. باقی بھی لینگویجز ہیں بٹ یہ 2 بیسک لینگویجز ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. آن لائن کورسز کی میں بات کروں گا نا یار فہد, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ آپ کی یہی ہے کہ آپ اپنی سیلف لرننگ کرو اور کوشش کرو کہ پیسے دے کے نہ کرو, ٹھیک ہے, پیسے دے کے نہ کرو. فری کورسز اتنے زیادہ مل جائیں گے آپ کو اسٹارٹر کے طور پہ. ہاں جب آپ اسپیشلائز کی طرف جاتے ہیں نا, اسپیشلائزیشن کی طرف, جب آپ کو اپنی ڈومین کے بارے میں بہت اچھی نالج ہو جاتی ہے, آپ پھر پیسے دو اور آپ کو پتا ہو کہ یار اچھا یہ چیز جو ہے اب مجھے اس کے بارے میں ان ڈیپتھ نالج چاہیے اور یہ مجھے کہیں اور نہیں مل رہی فریلی انٹرنیٹ پہ. ایسا بہت ہی کم چیزیں ہیں ویسے جو فری نہیں ملتی, لیکن کچھ چیزیں اسپیشلٹی میں آ جاتی ہیں جو کہ نہیں ملتی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی میری یہ جو نالج میں نے سیکھی ہے میں اس کو اس کے عوض پیسے لوں اور ہو, یہ فیئر انف بات ہے. تو اس چیز پہ میں آپ کو کہوں گا کہ بکس کی طرف جو کلاؤڈ کی بکس ہیں نا, اور جو میں ایون آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دیتا ہوں. اچھا پرسنلی نا کلاؤڈ کے اوپر میں نے کبھی کوئی بک نہیں پڑھی. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ امیزون ویب سروسز کی جو اپنی ڈاکیومنٹیشن ہے کلاؤڈ پہ, آپ کو کلاؤڈ سروسز کے بارے میں معلوم ہونا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کام کر رہے ہو نا, اب کوئی بھی چیز الیکٹریکل نہیں رہی, اب الیکٹریکل انجینئرنگ ختم ہو چکی ہے, الیکٹریکل انڈسٹریز ختم ہو چکی ہیں, سارا کچھ آ چکا ہے آپ کی سائبر سیکیورٹی میں. آپ کے اوپر جتنی ٹیلکو جو ہے نا سارا موو ہو چکا ہے, جو مرج ایک طرح سے کہہ لو کہ مرج ہو چکا ہے, مرجر ہو چکا ہے ان کا جو IT کے ساتھ جو انٹرنیٹ جو آف تھنگس ہے اور اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کا.
یہ چیز بڑی سمجھنا ضروری ہے یار آپ لوگوں کے لیے کہ اب دنیا بدل چکی ہے. اب الیکٹریکل DLD بورڈز جو ہے نا, وہ بریڈ بورڈز جو ہم لیتے تھے وہ کسی کام کے نہیں رہے. ٹھیک ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیسک اچھے ہیں, ابھی بھی میں کسی چیز کو بھی ڈسریگارڈ نہیں کرتا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ورلڈ از موونگ وے کوئکلی ٹورڈز نیو ٹیک, جس کا میں نے آپ کو ساری بے شمار نام دیے میں نے اس پورے سیشن میں. کوانٹم کرپٹوگرافی, AI, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, ڈیٹا مائننگ, سو مینی ڈیٹا انالیٹکس جس پہ ڈیٹا کام کر رہا ہوں. تو میرا کام جو ہے, میں اگر اپنی جاتے جاتے بات کروں تو میں کلاؤڈ انفراسٹرکچر ایز سروس پہ کام کرتا ہوں, انفراسٹرکچر ایز کوڈ پہ کام کرتا ہوں. میں کلاؤڈ بلڈ کرتا ہوں تھرو کوڈ. اس میں جیسن اور یامل ایک چیز ہے, وہ لینگویجز بھی آتی ہیں. تو لیٹس کنکلوڈ. ٹھیک ہے, بکس کے اوپر میں کوئی اسپیسیفک آپ کو انپٹ نہیں دے سکوں گا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو Amazon ورک اسپیسز اور مائکروسافٹ ایزور کی جو ویب سائٹس ہیں, آفیشیل ویب سائٹس, دے ہیو such in-depth documentation already done how the cloud services work and why should you go to use specific service. وہ آپ اتنی اچھے سے آپ کو وہاں پہ مل جائے گی کہ آپ کو کسی بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ملے گی. اور وہ پریکٹیکلٹی بھی اسی میں ہے کہ آپ کتابوں میں کلاؤڈ کے اوپر نہ جاؤ. اسکرپٹنگ میں بھی میں کہوں گا کہ آپ پہلے ہیلو ورلڈ لکھنا شروع کرو, اس کے اوپر اپلیکیشن کیلکولیٹر بناؤ ہر لینگویج میں, اس کے بعد اس کے اوپر کچھ کرنا سیکھو. آپ کو بے شمار ایگزامپلس مل جائیں گے. تو جو پریکٹیکل ورک ہے نا, اتنا امپورٹنٹ IIT میں کہ آپ کو کتابیں, ہاں کتابوں میں ایسی نالج ہوتی ہے کہ وہ بڑا کام آتی ہے. میں نے لینگویجز پہ کچھ پڑھی ہوئی ہیں بکس, میں نے جاوا اسکرپٹ پہ پڑھی ہوئی ہے, میں نے C++ پہ پڑھی ہوئی ہے. لانگ ٹائم میں میں شفٹ کر چکا ہوں اپنی لرننگ کو ڈیٹا ٹیکنالوجیز کے اوپر, ڈیو آپس کے اوپر. تو وہ یہ چیزیں ہیں, اس پہ ہم انشاءاللہ کبھی پھر بات کر سکیں گے. اس میں جو مین امپورٹنٹ چیزیں فات میں نے آپ کا ہوپ فلی آپ کا میں نے آنسر کر دیا. فردر اپلیکیشنس میں آپ کے پاس, ہاں Amazon Alexa ایک میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. Amazon ویب سروسز میں کون سی جو آٹومیشن کے لیے یا IT روبوٹکس کے لیے کام آ سکتی ہے آپ کو, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو, کلاؤڈ کی جو سروسز ہیں, کلاؤڈ نیٹو سروسز جو, اس کو روبوٹکس میں کیسے یوز کر سکتے ہو یہ سیکھو. فردر لرن کلاؤڈ روبوٹکس, تو میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیا کہ جی کلاؤڈ کتنا امپورٹنٹ ہے, روبوٹکس کتنا امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ آل کوشچنس. میں آخری کوشچنس لوں گا, بس تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا. عبداللہ آپ کچھ انمیوٹ کر کے بولنا چاہ رہے تھے, پلیز گو اہیڈ. عبداللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. Is this my internet or everybody for everybody Abdullah is breaking up? Kindly دوسرے بھی بتا دیں کیونکہ میرے پاس عبداللہ کی آواز نہیں آ رہی. It's for everyone. اچھا, اٹس فار ایوری ون. تھینک یو عبد الماجد. یہ عبداللہ یار آپ کے تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے, آپ جو بھی بول رہے ہو وہ بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہے, آواز سمجھ نہیں آ رہی. اب آ رہی آواز؟ جی جی, اٹس بیٹر ناؤ, اٹس بیٹر. آپ پھر چلی گئی عبداللہ. عبداللہ چیٹ میں لکھ دوں. ہاں چیٹ میں لکھ دیں آپ, بہتر رہے گا. گڈ لک یار آپ لوگوں کو. جی مہدی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی آتی ہے, بیچ میں پھر چلی جاتی ہے. آپ بولو آپ. چلیں پھر ہم آئی تھنک سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آواز کا مسئلہ تھا. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, اور اٹ واز اے ونڈرفل سیشن ود یو. نو وریز. آئی ہوپ کہ میں ویلیو پرووائڈ کر سکا ہوں, کچھ آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ اپنے لائف میں اب کس طرح چلنا ہے. اور گریجویٹس جب ہوتے ہیں انسان کو بہت زیادہ آئیڈیا, نالج کم ہونے کی وجہ سے اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ I think I'm feeling very positive in Pakistan, living in Pakistan for the first time, because there have been so many developments and upcoming things that we are seeing and learning via the social media and everywhere. This is something that is coming into Pakistan which is going to help Pakistan in so many ways. Thank you so much Abdul Majid and everyone. آپ کو گڈ لک کہوں گا, اپنی محنت جاری رکھو, سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرو, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے گا. اوکے, اللہ حافظ. اوکے جناب, تھینک یو ویری تھینک مچ یو, مہدی بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.